اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف اور ذکر اذکار کے موضوع پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی علماء حضرات میں بھی آ رہی ہے، اور متقدمین کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بھی بڑا معروف ہے اور بہت پیش کیا جاتا ہے کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور تصوف کا استتار واجب ہے، یعنی نبی کے لیے اپنے نبی ہونے کا اظہار جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، اور ولی اللہ کے لیے اپنی ولایت کا چھپانا واجب ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، جب یہ سلسلہ عام ہوا، چونکہ شروع میں تو 1 2 4 5 ساتھی ہوتے تھے، باقی سب سے واعظ نصیحت یا جو دین کا زبانی کام ہے علمی وہ کیا جاتا تھا۔ جب سلسلے میں عام لوگوں کو لینے کا حکم ہوا اور اجازت ہوئی اور عوام کو لینا شروع کیا تو یہ اعتراض اس وقت بھی سامنے آیا تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کا تو اظہار واجب ہے، یعنی دین چھپانے کی چیز نہیں ہے، دین بیان کرنے کی چیز ہے۔ یہ تصوف اگر دین ہے پھر تو اس کا اظہار واجب ہے، اور اگر یہ دین نہیں ہے تو پھر اس کو ترک کرنا ضروری ہے، پھر اس کے چھپانے کی کیا ضرورت ہے۔ در حقیقت سمجھنے میں ٹھوکر کھائی گئی ہے۔ اصل بات جو علماء متقدمین اور ان بلند پایہ حضرات کا ارشاد تھا وہ یہ تھا کہ نبی کے لیے اس کے جو معجزات ہوتے ہیں، اس کی نبوت کی تصدیق کے لیے ان سب کا اظہار واجب ہوتا ہے، اور ولی سے اگر کوئی ایسی بات جو عقل کو حیران کر دینے والی ہو جسے کرامت کہا جا سکے، اس کا ڈھول پیٹنا ضروری نہیں ہوتا۔ نبی کو اپنی نبوت منوانا ہوتی ہے، اور ولی کو یہ منوانا ضروری نہیں کہ میں ولی ہوں۔ تو یہ اظہار و استطار کا اطلاق جو ہے وہ معجزات نبوت اور کرامات اولیاء پہ ہوتا ہے، یعنی کوئی ولی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، بزرگ ثابت کرنے کے لیے اپنی کرامات کا ڈنڈورا نہ پیٹتا پھر۔ اور انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ جہاں بھی موقع ہو، جہاں بھی وقت ہو، علی اعلان بیان کیے جائیں کہ وہ دلائل ہوتے ہیں ان کی نبوت کی۔ تو متقدمین کے ارشاد کا جو مفہوم تھا اسے سمجھنے میں ہم نے ٹھوکر کھائی، اور ہم نے کہا کہ سرے سے سارے تصوف کا چھپانا یا استتار واجب ہے، یہ ہمارے فہم کا قصور تھا۔ آج بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی شخص اپنی کرامات کا ڈھنڈورا نہ پیٹتا پھرے کہ جی میں فلاں جگہ تھا تو یہ کرامت ظاہر ہوئی، فلاں وقت میں یہ ظاہر ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اتفاقاً بھی ہو جاتی ہیں، اور کسی نام کے ساتھ جوڑ دو تو کرامت بن جاتی ہے۔ اور عموماً جن لوگوں نے صوفیاء کرام کے سوانح مرتب کیے ہیں
متقدمین میں تو ایسے لوگ تھے جو خود بھی صوفی تھے اور انہوں نے صوفیاء کے حالات بھی لکھے، جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا اس طرح کے لوگ جو تھے. آپ ان کی تحریریں دیکھیں گے متقدمین کی، تو انہوں نے سارا زور توحید و رسالت کے اسبات پہ اور ان کی کرامت اس بات کو شمار کیا ہے کہ ان کے طفیل اتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، اتنے لوگوں کی اصلاح ہوئی. متاخرین میں ہوا یہ کہ جن لوگوں نے صوفیاء کی سوانح لکھی وہ خود صوفی نہیں تھے، تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات لکھ کر انہیں کرامات کے زمرے میں شامل کر دیا. لہذا اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ ذاتی تشہیر کے لیے، اپنے آپ کو بزرگ منوانے کے لیے باتوں کا اظہار اور بیان یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی بات ہو بھی تو اسے شہرت نہیں دینی چاہیے، لیکن سرے سے کہ اس چیز کو بیان ہی نہ کیا جائے، اس کی تبلیغ نہ کی جائے، اس کی طرف لوگوں کو دعوت نہ دی جائے، تو یہ درست نہیں ہے. آج کل جو دور جا رہا ہے، جس عہد میں ہم ہیں، یہ انتہائی گمراہی کا دور ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے. عقیدے میں کھرا پن اور توحید باری پہ قائم رہنے والے لوگ آپ کو گنتی کے ملیں گے. نام کے آپ غیر مسلم کو چھوڑ دیجئے، غیر مسلم کا توحید کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں. مسلمان کہلانے والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بہت کم ہیں. انہوں نے پتھر کے بت بنا لیے ہیں، انہوں نے کہیں زندہ انسانوں کے بت بنا لیے ہیں، کہیں بزرگوں کی قبور کے بت بنا لیے ہیں، کہیں چلہ کشی اور وظیفوں کے بت بنا لیے. یہاں میرے پاس بڑے آتے ہیں، چلہ کشیاں کرتے ہیں، پھر پاگل ہو جاتے ہیں، شیاطین پکڑ لیتے ہیں، پھر یہاں آ جاتے ہیں. پھر تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کام آپ لوگ کرتے کیوں ہیں؟ لیکن لوگوں کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ چلہ کشیاں کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس چلہ کشی سے پھر کائنات میں جس طرح میں چاہوں گا ویسے ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم کی کائنات ہے، بڑی نازک، بڑی سینسٹیو، اور ایک سیل سے سیل جڑا ہوا ہے، اس میں آپ مداخلت کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اس عمومی گمراہی کے دور میں آج اگر کشتی نوح علیہ السلام ہے تو یہی ذکر اذکار اور تصوف کا شعبہ ہے. یہی وہ شعبہ ہے جس جو بندے میں از خود احساس پیدا کرتا ہے اپنے افکار، اپنے عقیدے کی اصلاح کی، اور یہی وہ شعبہ ہے جو عمل کی اصلاح کی فکر پیدا کرتا ہے، اور یہی وہ شعبہ ہے جو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے. لہذا جتنی ضرورت آج اس میں تبلیغ کی، دوسروں تک پہنچانے کی اور لوگوں کو ذکر اذکار پہ لگانے کی ہے، شاید اتنی کبھی نہ ہوئی ہو. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری زندگی بڑے مجاہدے کیے، سلطان وقت تک سے ٹکرا ہوا، بڑی ایذائیں برداشت کی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اور عجیب مزاج کے آدمی تھے. ساری عمر مدینہ منورہ میں رہے، زندگی میں مدینہ منورہ سے ایک سفر کیا کہ حج فرض تھا تو ایک بار حج کے لیے تشریف لے گئے. باقی ساری عمر مدینہ منورہ میں بسر کی،
اس امید پر کہ میں یہاں مر کر یہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. کسی بڑے سے بڑے ضروری کام سے مدینہ منورہ سے باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے کہ وہاں موت آ گئی لوگ وہاں دفن کر دیں گے. زندگی میں ایک بار ایک سفر حج کے لیے مدینہ النبی سے باہر گئے، ورنہ وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے، جنت البقیع میں دفن ہوئے. تو آخری عمر میں آپ ایک بہت بڑا مجاہد، جس نے حاکم اس وقت کی سلطنت اور ریاست اسلامی بہت طاقتور، بہت وسیع تھی، حاکم وقت سے بھی ٹکرانے سے باز نہ آئے، حق پہ قائم رہے اور اسے بھی بالآخر توبہ کرا کے چھوڑا. خلق قرآن کا مسئلہ تھا، بہرحال وہ موضوع دوسرا، اس طرف نہیں جاتا. آخری عمر میں گوشہ نشین ہو گئے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑا، آپ کا تو جہاد ساری عمر کا اور بڑے مجاہد تھے، تو آپ جیسے لوگ اگر گوشہ نشین ہو جائیں گے تو دین کا کام کون کرے گا؟ اس زمانے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم لڑتے رہے انسانوں کی اصلاح کے لیے. اب جدھر دیکھو بھیڑیے نظر آتے ہیں. بھیڑیوں کی اصلاح کے لیے میں کہاں واز کہتا پھر؟ بھیڑیوں کی اصلاح کے لیے کون محنت کرے؟ یہ آج سے 800-900 ہزار سال پہلے کی بات ہے، غالباً 5ویں صدی میں کی بات ہے. تو اگر آج سے 1000 سال پہلے یہ عالم تھا تو اب کیا عالم ہوگا؟ تو اس عالم میں اگر کسی کو اللہ کریم نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اسے ذکر الہی نصیب ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بدولت اس کی اصلاح ہوئی ہے، اس کے عقائد میں مثبت تبدیلی آئی ہے، اس کے کردار میں مثبت تبدیلی آئی ہے، تو انتہائی ضروری ہے کہ وہ اللہ کی دوسری مخلوق اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک تو پہنچائے. غیر مسلم سے محنت نہیں کر سکتا، نہ کرے، مسلمان کو تو قائل کرے. کیونکہ آج اس کے علاوہ وہ زمانے گئے جب اس کے حامل بڑے ولی اللہ ہوتے تھے. آج تو عقیدہ بچانے کا ایک سبب ہے کہ کم از کم ایمان تو بچ جائے، اور ایک حد تک احساس پیدا ہو جائے توبہ کا، رجوع الی اللہ کا، اپنی کمائیگی کا، عظمت الہی کا، جس کے نتیجے میں اللہ کرے کردار کی اصلاح بھی ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. ہم دنیاوی امور میں سارا دن بھاگتے ہیں، کاروبار کے لیے بے شمار لوگوں سے ملتے ہیں، مقدمات کے لیے بے شمار سفارشیں تلاش کرتے ہیں، روزی روٹی کے لیے در در پہ جاتے ہیں. تو یہ فریضہ دین ہے، پیغام اور برکات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور سے جو نعمت جس تک پہنچے وہ مکلف ہے اس بات کا کہ اسے آگے دوسروں تک پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا ایک جملہ بھی کسی تک پہنچے تو وہ اس کے پاس میری امانت ہے، میری طرف سے وہ دوسرے انسانوں تک، نوع انسانی تک پہنچائے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے نبی ہیں، ساری کائنات کے لیے اور ہمیشہ کے لیے. تو اس معاملے میں اس بات میں مطمئن نہ ہو جائیے کہ چلو مجھے تو اللہ نصیب ہو گئی اور میں نے چلا لگا لیا اور میں نے ہفتہ لگا لیا اور مجھے مراقبات ہو گئے، میں بچ گیا. اللہ سب کو بچائے. ضروری یہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں بہت زیادہ محنت کی جائے. آپ دیکھتے ہیں
کہ بے دین، بدکار اور برائی پھیلانے والے کس کس انداز سے برائی پھیلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اشتہار چائے کا ہے، اب چائے کے اشتہار کے ساتھ خواتین کے نیم برہنہ رقص کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اشتہار چائے کا ہے، مرد اور عورتیں مکس ہیں، اور عورتوں نے آدھا جسم ننگا ہے، آدھا لباس ہے، اور ناچ رہے ہیں، اور کیا اس کا چائے کا نام رکھا ہوا ہے۔ تو یعنی بیچنا چائے مقصود ہے، اشتہار چائے کا بنانا مقصود ہے، لیکن ساتھ بے حیائی کی اشاعت کو نہیں بھولے۔ کسی ٹیلی فون کا اشتہار دیکھ لیں، کسی دوائی کا اشتہار دیکھ لیں، کسی کپڑے کا اشتہار دیکھ لیں، کوئی اور ایڈورٹائزمنٹ روز جو آتی ہے، تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ بچوں میں بیٹھ کر اشتہار نہیں دیکھے جا سکتے۔ کوئی شریف آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ اشتہار نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی بے حیائی پھیلانے والے وہاں موقع اور محل ہے یا نہیں، وہ اپنی بات کیے جا رہے ہیں، اور نیکی بتانے والے اس حجاب میں رہیں کہ جی یہ بات کرنے سے فلاں ناراض ہوگا، فلاں راضی ہوگا، یا یہ بات کرنے سے لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ میں اور آپ بڑے ہیں اور اللہ کا دین اس سے کمزور ہے، ہماری اہمیت نہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کہتے رہیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا تو وہ جو بارگاہ الہی میں ہوگا، فیصلہ وہاں ہوگا، وہاں دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ تو اللہ کی کسی ایک بندے کو بھی توبہ کی طرف لے آنا، اللہ کی یاد کی طرف لے آنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک جہاد پہ امیر بنا کے نبی علیہ السلام نے بھیجا، اور چلتے وقت جو نصیحت فرمائی اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ علی ایک بات یاد رکھنا، 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے ایک کافر کو مسلمان کر دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ اللہ کے کسی ایک بندے کو دوزخ سے بچا لینا اللہ کو زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ 1000 بندے بحالت کفر قتل ہو کر جہنم میں چلے جائیں۔ تو کسی ایک بندے کو بچا لینا، کسی ایک بندے کو اللہ پہ لگا دینا، کسی ایک بندے کو، یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم خود اللہ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں کرتا، ہم فکر بھی نہیں کرتے، گھر میں کسی کی ضرورت نہیں ہماری پسند کے خلاف لباس پہنے، ہماری پسند کے خلاف ہانڈی میں نمک مرچ کوئی نہیں ڈال سکتا، جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا ڈالتے ہیں۔ تو ذکر کے معاملے میں ہمارا کہا نہیں مانتے، ہم کہتے ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں، اور یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہے، وہ بندے کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بہتر کر رہے ہو، تم ٹھیک کر رہے ہو، باقی کو چھوڑو، جو جس کا جی چاہے وہ کرتا رہے، تم کیوں کسی پہ مسلط کرتے ہو۔ یہ بھی ایک وہ بات، تو اس شعبے میں کام کم ہوتا ہے۔ آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھیں، سوائے جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکہ دہی کے کیا دے رہی ہیں؟ لوگ دیوانے ہوئے پڑے ہیں، کیوں؟ ان کے پراپوگنڈے، جھوٹے وعدے، سارا جھوٹ۔ اور لوگ ایسے سادہ ہیں کہ آپ نے ملک میں دیکھا جو پارٹی 2 دفعہ حکومت میں فیل ہو چکی ہیں، تیسری دفعہ پھر وہی حاضر و موجود ہیں کہ اب اچھی ہوں گی۔ یہ صرف ان کے پراپوگنڈے کا اثر ہے۔ تو کیا ہم حق کو منوانے کے لیے، حق کے اظہار کے لیے، سچ بتانے کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ کوئی نہیں مانے گا تو نہ مانے، ہمارا حق تو ادا ہو جائے گا۔ ایسے تو انبیاء کرام بھی میدان حشر میں کھڑے ہوں گے جن کی زندگی بھر کسی ایک فرد نے بات نہیں مانی، بلکہ بات ماننے کی بجائے انہیں ظلماً شہید کر دیا گیا۔ لیکن کیا انہوں نے بات بتانے میں کوئی کمی چھوڑی؟ یہ نہیں ہوگا۔
منوانا شرط نہیں ہے، بتانا شرط ہے، اور خلوص سے بتایا جائے تو بہت کام ہو سکتا ہے۔ دوسری بات اس شعبے میں یہ ہے کہ جتنا اس دولت کو آپ تقسیم کریں گے اتنی مزید آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ نصیب ہوگی۔ اس میں ترقی درجات کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اللہ کریم اس محنت کرنے والے کو اس کی محنت سے زیادہ معاوضہ اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں گے کہ یہ اجتماع قریب الختم ہے، چند دن رہ گئے ہیں، 1 سال بعد اجتماع ہوگا۔ اللہ بہتر جانتا ہے ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، لیکن جو ہوں گے ان کی محنت سامنے آ جائے گی۔ ماہانہ اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں سامنے آ جائے گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سارے امور اپنے ضرور کیجئے، ملازمت کیجئے، کاروبار کیجئے، جو کام آپ کا ہے پیشہ ہے کیجئے، لیکن ساتھ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ گپ شپ آپ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن سے میل ملاقات رہتی ہے، ان تک اللہ کی اس نعمت کا پیغام بھی پہنچائیں۔ کوشش کریں اللہ کریم کے زیادہ سے زیادہ بندے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اور اس دور میں ہماری جو مصیبتیں ہیں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، دہشت گردی، قتل و غارت، بدامنی، اس کا علاج بھی صرف یہی شعبہ ہے، اس کے علاوہ اب اس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ یہ کینسر اور ایڈز کی طرح معاشرے میں گھر کر گئی ہیں برائیاں، بے حیائی، برائی، حرام خوری، جھوٹ، دغا، فریب، قتل و غارت گری، انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ مکھیوں کی طرح لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مذاق بنا ہوا ہے، کوئی عجیب نہیں لگتا۔ میں ایک دفعہ بنگلہ دیش جب نیا نیا بنا تھا تو بنگلہ دیش گیا، تو چٹاگانگ میں ہم گئے تو پتہ چلا جی فلاں گلی سے 2 لاشیں ملی ہیں، فلاں سے 1 ملا ہے، فلاں سے 3 ملی ہیں۔ تو ان لوگوں نے کچھ بنا رکھی تھی کمیٹیاں سی، جو لاشیں اس طرح کی ملتی تھیں انہیں وہ کفن وغیرہ دے کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہر محلے میں مسلمانوں نے اپنی کچھ کمیٹیاں سی بنائی ہوتی تھیں، مسلمانوں کی لاشیں ہوتی تھیں، تو وہ پولیس والے کو لکھ پڑھ لیتے تو لاش ان کے سپورٹ کر دے۔ پوسٹ مارٹم کی تکلیف کوئی نہیں کرتا تھا، یہ بھی کوئی نہیں کرتا تھا کہ کس کو کس نے مارا اور کیوں مارا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، یہ انسانی آبادی ہے اور پھر مسلمانوں کا شہر ہے اور مسلمانوں کی حکومت ہے کہ اتنی لاشیں 3-3، 4-4، 5-5 لاشیں ملتی ہیں، کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کراتا، کوئی سردرد مول نہیں لیتا، کوئی دفن کرنے کا تکلف حکومت نہیں کرتی، شہریوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور وہ چندہ کر کے کفن دے کے دفن کر دیتے ہیں۔ میں کئی دن حیرت میں رہا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اب اس سے کئی گنا زیادہ یہاں ہو رہا ہے۔ وہاں 2-4 کی بات ہوتی تھی، یہاں 40-40 کی خبر ہوتی ہے اور کوئی بادر نہیں کرتا، کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ روٹین میں ہم لوگ ٹی وی سے بھی سن لیتے ہیں، اخبار میں بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی کسی پہ کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یا یہ ظلم ہے یا یہ زیادتی ہے۔ یعنی ہم ظلم کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب وہ روزمرہ کا ایک کام بن گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا۔ یہ ان گزشتہ 15-20 سالوں میں اتنی تبدیلی آئی ہے اور یہ دن بدن بڑھ رہی ہے۔ بے حیائی اور برائی
ہر روز پہلے سے زیادہ ہو جائے گا۔ تو اس کا مقابلہ صرف برکات نبوت سے کیا جا سکتا ہے، ذکر الہی سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کا شعبہ ہے جو اس کے آگے دیوار یا بند باندھ سکتا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ یہ صرف برائی کو روکتا نہیں بلکہ برائی کی جڑ کاٹ کر وہاں نیکی کا بیج بوتا ہے۔ تو برائی کو پھیلانے والے تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ سوال ہم پر ہوگا، آپ پر ہوگا کہ تم لوگوں نے کیا کیا۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ 14 صدیوں میں تبع تابعین کے بعد سے لے کر حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک درمیان کے زمانے میں جو صدیاں حائل ہیں ان میں ایسا نہیں ہوا۔ بہت بڑے بڑے بزرگ، بہت بڑے بڑے اعلیٰ منازل کے لوگ، بہت بڑے بڑے مراقبات کے حامل اور بڑی بڑی کرامات والے بزرگ 1 2 3 4 5 آدمیوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس جاتے لاکھوں کی تعداد میں تھے لوگ۔ سب کو ظاہری اصلاح پہ کوئی تسبیح بتا دی، تلاوت کرنے کا کہہ دیا اور بھلائی کی تلقین کر کے رخصت کر دیتے تھے۔ یہ نعمت جو ہے اس طرح عام نہیں کرتے تھے۔ یہ صدیوں بعد، اور حضرت نے اپنی مرضی سے نہیں کی۔ میں عرض کیا پہلے کہ حضرت بھی اسی طرح پہلے بزرگوں کی طرح گنتی کے لوگوں کو اور جن پہ اعتماد ہوتا تھا ان کو بتاتے تھے، باقی سب کو زبانی اصلاح اور تسبیح اور اعمال کی تلقین کرتے تھے۔ جب یہ حکم ہوا تو آپ نے یہ شروع کیا، تو یہ من جانب اللہ ہوا ہے، اور ہر وقت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ کریم بیلنس رکھتے ہیں چیزوں کو کائنات میں، تب یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ جب برائی اور بے حیائی رات دن پر پرزے نکالنے لگی تو اس کے مقابلے کے لیے اللہ کریم نے یہ اجازت دے دی مشائخ کو، اور یہ چیز عام ہو گئی کہ ہر آنے والے کو بتایا گیا۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آنے والا صرف ساری عمر خود ہی نہ رہے بلکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے۔ پھر پیغام پہنچانے میں آگے ایک اور مقام آتا ہے۔ ہم بات تو دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں لیکن ہمیں شوق ہوتا ہے اپنی بزرگی کا، اور اسے مرکز تک نہیں آنے دیتے کہ یہ مجھ تک ہی رہے، مجھے بزرگ سمجھتا رہے۔ یہ نہ ہو کہ یہ مرکز میں جائے اور میرے جیسا، مجھے تو اپنے جیسا سمجھنے لگے، اہمیت مرکز کی بن جائے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے۔ آپ میں سے اکیلا کوئی الگ سلسلہ نہیں چلا سکتا، اور یہ تجربہ آپ ان لوگوں سے دیکھ لیں جنہوں نے سلسلے الگ ہو کر سلسلہ چلانا چاہا، وہ صرف گداگر ہو کر رہ گئے، باقی ان کے پاس کچھ نہیں بچا۔ چندے مانگنے کے لیے رہ گئے، زکوٰۃ اور خیرات جمع کرتے رہیں، کام کوئی نہیں رہا۔ کتنے لوگوں کی اصلاح کی، کس کے عقائد، خود اپنے عقائد ان کے درست نہیں رہے، کسی کے کیا کرے، خود اپنا کردار مسخ ہو گیا۔ تو اس بات کی بھی احتیاط کیجئے، جسے بتائیں اسے پورے سلسلے کا تعارف کرائیں، اسے مرکز کا تعارف کرائیں، اسے مرکز کے ساتھ وابستہ کریں تاکہ آپ بھی بچ سکیں اور اس کا بھی فائدہ اور وہ بھی بچ سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کو توفیق دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور برائی کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے اور اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا برحمتک یا اللہ
Allahu, Allahu, Allah, Allahu, 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 Allah. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارال عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔